نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ کفر کی تاریکیوں میں ظلمت الحاد میں شمع ایمانی جلانا شان ہے ایمان کی۔ بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند، بت پرستی کو مٹانا شان ہے ایمان کی۔ دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی۔ آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو، آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو، جرأت ایمان دکھانا شان ہے ایمان کی۔ باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں، باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں، اور جاں پر کھیل جانا شان ہے ایمان کی۔ نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے، نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے، قوت حق کو بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ ما سوی اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر ایک خدا سے لو لگانا شان ہے ایمان کی۔ وقت کے طاغوت کی کر کے بغاوت برملا، سر در حق پر جھکانا شان ہے ایمان کی۔ پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، حریت کے گیت گانا شان ہے ایمان کی۔ سینچ کر اپنے لہو سے گلشن اسلام کو، رشک صد جنت بنانا شان ہے ایمان کی۔ نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی۔ حضرات محترم، 26ویں پارے کی پہلی صورت، حوامیم سبع کی آخری صورت سورہ احقاف، اس کے پہلے رکوع کی 3 آیات کریمہ، یعنی آیت نمبر 4، 5 اور 6 تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ جب بھی بیان سے پہلے کوئی آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے تو آپ غور فرمایا کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اس وقت کے مضمون کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اندازہ فرمانا آسان ہو جاتا ہے کہ آج کیا کچھ بیان ہوگا۔
یوں تو آپ گزشتہ کئی ہفتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے سے اب تک مسجد شہداء کے خطبات جمعہ میں دین اسلام کا سب سے بنیادی، سب سے اساسی، سب سے اہم، سب سے بڑا مسئلہ بیان ہوتا چلا رہا ہے۔ میں بار بار اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے بڑا مسئلہ جس پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سب سے اہم، بنیادی یا بڑا مسئلہ سمجھنا تو درکنار، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں میں اور آپ بس رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، مسجد شہداء سے ہٹ کر کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، قسم تو نہیں کھائی جا سکتی، لیکن اکثریت کا عالم یہ ہے کہ وہاں اس مسئلے کو، اور سب کچھ ہوگا، اس مسئلے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ نہ تو وہاں کا جو خطیب و امام ہے اس کے ذہن میں اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ ہی اس نے اس مسئلے کو سمجھا ہوتا ہے، اور نہ ہی اسے توفیق ہوتی ہے، اور نہ ہی عوام الناس جو اس کے سامعین ہیں ان کے دل میں کبھی ایسا داعیہ اور طلب پیدا ہو کہ ہمارے سامنے دین کا بنیادی مسئلہ بیان کریں۔ عوام الناس کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ میٹھی باتیں سننے کے خوگر اور عادی ہوتے ہیں، اور اسی پر واہ واہ سبحان اللہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، اور بیان کرنے والا اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کروں کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، چنگا مولوی ہو یہ ہوندا جڑے کوئی اختلافی گل نہ کرے۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں کہ ذرا پیچھے چلے جائیں، بہت دور نہیں، 1400 برس پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں تشدد کیوں روا رکھا گیا؟ آپ کے ساتھیوں کو انگاروں پر کیوں لٹایا گیا؟ پانی میں کیوں ڈبکیاں دی گئیں؟ گرم ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی چٹانیں کیوں رکھی گئیں؟ چٹائیوں میں باندھ کر دھواں کیوں دیا گیا؟ بے سہارا، بے بس کنیزوں اور غلاموں کو مار مار کر ان کی آنکھوں کی بینائی کیوں ختم کر دی گئی؟ یہ کوئی اتفاقی مسئلہ بیان ہو رہا تھا جس کی بنا پر یہ تشدد ہو رہا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سین کعبہ پہ کیوں مارا گیا؟ آپ کے گلے میں پھندا کیوں ڈالا گیا؟ آپ کے راستے میں کوڑا کیوں پھینکا گیا؟ آپ کا سر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کیوں ڈالی گئی؟ آپ کو بچاتے ہوئے سین کعبہ کے اندر آپ کے ایک ربیب اور لیپالک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر سے بیٹے حضرت حارث بن ابی حالہ حضور کو بچاتے بچاتے سین کعبہ میں کیوں شہید ہوئے؟ سیدنا صدیق اکبر کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ کوئی اتفاقی مسئلہ بیان ہو رہا تھا اس کے لیے؟ کسی کو بھی اللہ پاک نے عقل سے محروم نہ رکھا ہو، وہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ مسئلہ بڑا اہم تھا اور اتفاقی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے انسانی تاریخ آج تک یہ بتا رہی ہے کہ ہر پیغمبر نے دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ جب بیان کیا تو قوم نے اختلاف کیا، قوم بگڑ گئی، قوم نے پیغمبر پر تشدد کیا، نبی کو علاقے سے نکالا گیا، اپنے بیگانے ہو گئے، یار دوست چھوٹ گئے۔ یہ اتفاقی مسئلہ نہیں تھا،
بلکہ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ تھا، اور اس اساسی مسئلے کے اندر قوم کے باطل نظریے اور آبائی خاندانی عقیدے کے خلاف بات تھی۔ اس طرح یہ مسئلہ اختلافی تھا۔ آج کچھ عقل سے محروم قسم کے لوگ ہر طبقے کے اندر ہیں، اوپر کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بد نصیب زیادہ ہیں، کیونکہ انہیں دین کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں۔ اکبر الہ آبادی کیا خوبصورت بات کہہ گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر بنے پینشن ملی پھر مر گئے۔ انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں، میرے صاحب کے دفتر میں۔ یہ اوپر کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ یا بیٹھنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے والے جو دعا قنوت بھی نہیں سنا سکتے، جو دوسرا کلمہ نہیں سنا سکتے، تیسرا کلمہ نہیں سنا سکتے، اللہ سے دعا کریں قبولیت کا وقت ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کو اس ملک پر اقتدار پر نہ لانا۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن رب ہمارے اندر کی کیفیت سے آگاہ و واقف ہے۔ ہماری تمنا یہ ہے، چاہت یہ، یا اللہ اس ملک کو بہتر حاکم عطا فرما دے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، بلا امتیاز بات کہتا ہوں، ان جو اس وقت افق پر جو لوگ موجود ہیں، قوم کے ہمدردی کا مروڑ جن کے دلوں میں اٹھا ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں انگلی رکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ کے دین سے آگاہ بھی ہے، دین کے ساتھ ہمدرد بھی ہے، مخلص بھی ہے، اس وطن کے لیے بھی مخلص ہے، اس کی سلامتی کے لیے مخلص ہے، اور اس بسنے والی بد نصیب قوم جو ان کے لیے بھی ہمدرد ہے۔ کسی ایک شخص کو نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ سب مداری ہیں، سب مداری ہیں، ڈگڈگی بجا کر اپنے گرد عوام کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور الیکشن کے دن یہ بد نصیب قوم لمبی چوڑی امیدیں وابستہ کر کے ان کے حق میں ووٹ ڈالتی ہیں، اور جب الیکشن کے اندر کامیاب ہو کر آگے چلے جاتے ہیں، پھر 5 سال تک ان بد نصیبوں کا چہرہ محلوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، بہت سی طبیعتوں پر ناگوار گزریں گی، لیکن بہرحال سچ سچ ہے۔ میں بھی اس شہر کا، اس ملک کا ایک باشندہ ہوں، میرے حقوق بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں، جس طرح اس ملک میں بسنے والا ہر انسان کے حقوق ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص بھی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے یا اقتدار پر آتا ہے، اس کی اقتصادی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس ملک میں بسنے والا مڈل کلاس کا آدمی یا اس کے نیچے، اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اوپر کی کرسیوں والے ایک بات جنون کی حالت میں یا نشے کی حالت میں، جنون نہیں ہوتا، نشہ ہوتا ہے، اختلافی بات اختلافی بات اختلافی بات۔ انہوں نے کبھی قرآن کریم کھول کر دیکھا ہے؟ قرآن کریم میں جتنے نواہی ہیں، جتنے چیزوں سے منع کیا کہ لا 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 بار بار آتا ہے، تو یہ اختلاف نہیں؟ جس معاشرے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا،
جن لوگوں کے عقیدے پر قرآن نے ضرب لگائی، ان کو انکار کیا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کے خلاف بات اللہ پاک کی طرف سے نبی پر نازل ہوئی کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا، آؤ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ جہاں یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری قوم مشرک تھی، ان کے عقیدے خلاف بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن نے اختلافی بات کی کہ نہیں کی؟ اور نبی نے یہ بات سنا کر اختلافی بات لوگوں کے سامنے کی یا نہیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام پرستی، عافیت کوشی سے کام لیتے تو وہ تو پہلے ہی سے سارے کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں پر پلکوں پر بٹھاتے تھے، پلکیں فراش راہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سب میرے مرید بن جاؤ، جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، میرے نذرانے شکرانے دو، ٹھیک کر رہے ہو تم، جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے کہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایسا ہو سکتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عافیت کوشی کو چھوڑ کر مشقت اور مصیبت والی زندگی وہ راستہ کیوں اختیار کیا، اور بالآخر اپنا موطن معلوم مکہ معظمہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ غار ثور میں 3 راتیں کیوں گزاری؟ چند لمحوں کے لیے آپ اپنے دل و دماغ میں اس کیفیت کو طاری کیجئے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے گھر چھوڑیے، یہ شہر چھوڑیے جہاں آپ کے املاک ہیں، جائیداد ہیں، آبائی خاندانی جائیداد ہیں، چھوڑیے، نکل جائیے یہاں سے۔ کیا گزرے گی آپ کی طبیعت پر؟ آسان کام نہیں ہوتا۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرحد سے نکل رہے تھے، پلٹ کر بیت اللہ پر، مکہ شہر پر ایک نظر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے شہر مکہ، اللہ کے گھر میرے دل میں تمہارے لیے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، مگر میں کروں کیا کہ تیرے باسی، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب یہ باتیں اتنی دفعہ ہو چکی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بیان کرنا تحصیل حاصل ہے۔ جو چیزیں پہلے سے آپ کے ذہن کے اندر، اس کو بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں صرف آپ کے ذہن میں اس طرف بات لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں دین کے بنیادی مسئلے کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جس پر آپ کے نمازوں کی قبولیت کا مدار ہے، آپ کے روزے اسی پر مبنی قبول ہوں گے اگر یہ صحیح ہوا، اور اللہ کرے کہ صحیح ہو، 100% صحیح ہو۔ آپ کا حج اسی پر قبول ہوگا، زکوٰۃ اسی پر قبول ہوگی۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ شہر کا خطیب کیا کہتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس ملک کا حاکم کیا سوچتا ہے، یہ اس ملک کا سرمایہ دار کیا سوچتا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، زندگی اسی نے دی، آج تک اسی کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے رب نے اپنے کتاب کی نعمت جو مجھے عطا فرمائی ہے، اس پر مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی کہ اس کو جب تک میرے منہ میں زبان حرکت کرتی ہے، سینے میں دل دھڑکتا ہے، اس کو میں اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ میں یہ جانتا ہوں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک باز انسان، اخلاق کے تمام بلندیوں پر فائز انسان، ہمدردی کا مجسمہ، اگر قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی اسی مسئلے کی بنا پر، میں کس بات کی مولی ہوں کہ مجھے لوگ اچھا کہیں گے؟ نہیں، لیکن اس بات کی فکر نہیں کرنے کہ کون اچھا کہتا ہے۔ زندگی ایک دن اللہ نے دی ہے اور اس کی سانسیں اس کی طرف سے گنی ہوئی ہیں، اور جب موت کا وقت آئے کوئی روک نہیں سکے گا، اس سے پہلے ہماری زندگی چھین کوئی نہیں سکتا۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے، اس کو سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کی مہربانی سے، ورنہ ہماری طرح بے شمار لوگ ہیں، بڑے بڑے ناموں والے موجود ہیں، بڑے بڑے جبہ و دستار والے ہیں، ان کے مریدوں کی
فوج ظفر موج آ کے پیچھے متحرک ہوتی ہے، لیکن نہ ان کو مسئلہ سمجھ میں آیا ہے اور نہ انہوں نے بیان کیا، نہ وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اور آپ یہ بھی سمجھیے کہ آپ کے رب کی مہربانی کہ آپ نے کھینچ کھانچ کر آپ کو مسجد شہداء پہنچا دی، یہ رب کی مہربانی کہ صحیح مسئلہ سننے کا موقع دیا۔ یہاں سے جب باہر جاتے ہیں آپ، اتفاق سے کسی اور جگہ چلے جائیں، جمعے کا وقت وہاں گزار لیتے، پھر سن کر آئیں گے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے، یا اللہ جو بات یہ کر رہا ہے سچائی ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس بات کا امتیاز نصیب فرما دے۔ اس کا قرآن سے کتنا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے کتنا تعلق ہے، صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو تمہیدی گفتگو ہمیشہ کے لیے بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کئی ہفتوں سے، اور آج کی گفتگو بھی اسی موضوع پر ہوگی۔ ذرا پیچھے چلے جائیے، جب میں نے تمہیدی گفتگو شروع کی تھی بتایا تھا توحید کا معنی ہے ایک ماننا، ایک جاننا، ایک ماننا، ایک جاننا۔ کس کو؟ اللہ کو۔ کس چیز میں ایک ماننا؟ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں۔ یہ چار باتیں کبھی نہ بھولنا۔ اور میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو میں انعام دیا ہو نا تو اس کو بیان کرنا۔ اما بنعمت ربک فحدث، جو رب نے آپ پر مہربانی فرمائی تو اس کا اظہار کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو آسان طریقے سے سمجھانے کا جو اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم سے بدرجہ بہتر، علم میں بہتر، قلم میں بہتر، لیکن انہوں نے اتنا آسان کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی جس نے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی۔ یہ میرے رب کی مہربانی ہے مجھ پر بھی اور آپ حضرات پر بھی کہ آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ واحد لا شریک ہے۔ ذرا کلمہ شہادت تو پڑھیے اونچی آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وحدہ لا شریک لہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ واحد ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، عبادت پکار کے لائق نہیں۔ وحدہ وہ اکیلا ہے۔ کس چیز میں اکیلا ہے؟ اپنی ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، اختیارات میں اکیلا ہے اور حقوق میں اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ ذات کی بات پہلے کر چکا ہوں کہ ذات میں وہ اس طرح لا شریک ہے کہ بڑے سے بڑے کافر کو ہمت نہیں ہوئی، بڑے سے بڑے مشرک کو یہ توفیق نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کی ذات کے برابر کسی ذات کو شریک کر سکے، کیونکہ جتنی بھی اس کے لیے کوشش کی جائے کوئی بڑے سے بڑا مخالف، دشمن اسلام کا، توحید کا منکر اللہ کی ذات میں ذات جیسی کوئی ذات لا کر پیش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مجبوراً جو شرک انہوں نے کیا ہے تو صفات میں کیا ہے، حقوق میں کیا اور اختیارات میں کیا۔ مثلا اللہ کی صفات میں نے عرض کی تھی، پھر تمہیدی گفتگو شروع کرتا ہوں، تھوڑا سا اشارہ۔ اللہ کی صفات میں سے سب سے مشہور صفت ہے اللہ کا علم۔ ایک بات میں نے کئی دفعہ دہرائی ہے کہ مسئلہ توحید کے دو بنیادی پتھر ہیں، یاد ہے؟ اس پر ساری توحید کی عمارت قائم ہے۔ دو ستون کہہ لیجئے، دو بنیادی پتھر کہہ لیجئے۔ کیا ہے وہ؟ ایک علم اور دوسری قدرت۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم شان والی آیت ہے، بلکہ آسمان کی سب کتابوں میں سب سے عظیم رتبے والی آیت۔ اس کو جب پڑھے اس کے 10 جملوں کے اندر تو اس کا تجزیہ نکالیں گے تو صرف دو باتیں نکلیں گے، علم اور قدرت۔ تو
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک مشہور صفت علم ہے، اور علم پر مبنی ہی ہے خبر، کہ وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ تو بصیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ خبیر کا معنی ہر چیز خبر رکھنے والا، یعنی وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور علیم کا معنی یہ ہے۔ یہ اللہ کے تعالیٰ کی خصوصی صفات ہیں۔ اللہ اپنی صفات کے اندر لا شریک ہے۔ اور اللہ کی اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ کوئی جن ہو، انسان ہو، نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، پہلا ہو، پچھلا ہو، اللہ کی اس صفت میں کوئی بھی اس کا حصہ دار اور شریک نہیں۔ اللہ کے مخلوق میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ مخلوق میں آسان بات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 یاد ہے؟ میں نے کئی دفعہ ذکر کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آیتوں کا نمبر جو میں بتایا کرتا ہوں ان کو ذہن نشین فرما لیا کریں۔ میرے دل سے دعا نکلتی ہے اپنے اساتذہ کے لیے، خدا کی خرب اور رحمت نازل ان پر، ورنہ ہم لوگ کس قابل تھے اگر ان کے قدموں میں نہ پہنچتے، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم نہ پڑھا ہوتا تو ہمیں کہاں پتا ہوتا کہ قرآن کریم کس آیت میں کیا مضمون ہے۔ یہ آپ پر بھی اللہ کا انعام ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ سورہ انعام 7ویں اور 8ویں پارے کی سورت، اس کی آیت نمبر 50۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ یاد آئی کہ نہیں آئی؟ قل میرے حبیب آپ اعلان کر دیں۔ کون اعلان کروا رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے اعلان کروا رہا ہے؟ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل میرے حبیب آپ اعلان کر دیں، کہہ دیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، میں اللہ کا پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ سارے رتبے، ساری شانیں بڑھائیاں تو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ بات بھی سن لیجئے، کوئی دھوکہ غلط فہمی تمہارے ذہنوں میں نہیں رہنی چاہیے کہ میرا یہ اعلان نہیں کہ اللہ کے سارے خزانے میری مٹھی میں ہیں۔ میں خزانوں کا مالک نہیں۔ لا اقول لکم، میں تم کو نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ ولا اعلم الغیب، دوسری بات یہ سن لو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اپنے گھروں میں جا کر کسی معتبر عالم کا ترجمہ کوئی بھی ہو، بشرطے کہ معتبر ہو، صحیح ہو، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ آیت نمبر 50 سورہ انعام۔ دو باتیں، بلکہ تین باتیں۔ پہلی بات، میرے پاس قدرت اور اختیار نہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں، میں غیب نہیں جانتا، غیب دان نہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں یا میں نوری مخلوق نہیں۔ وہی تین غلط باتیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر گمراہ لوگ، جہالت کے مارے ہوئے ان پڑھ لوگ جو قرآن سے نابلد ہیں، قرآن کو سوائے چومنے چاٹنے یا ختم پڑھانے کا اور کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ نور ہیں جی، رسول اللہ غیبدان ہیں، ساری کائنات کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اس آیت نے کیا بتا دیا؟ لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میری مٹھی میں ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی،
میں ایک انسان ہوں اور اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے اور وحی کا میں پیروکار ہوں، وحی کے مطابق بات کرتا ہوں، اور یہ بات جو میں نے کہی اللہ کی وحی کے مطابق بات کی ہے۔ اس آیت سے آپ کو 3 باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے خزانے صرف اللہ ہی کی مٹھی میں، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی بڑا انسان اس کے پاس خزانے ہوتے تو کم از کم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ ان کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوتے، ساری دنیا کو رزق وہ بانٹتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات، ولا عالم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتے۔ ہے تو کڑوی سی بات، مشکل بات، اس واسطے کہ ہمیں اب بن عن جد، باپ دادا سے یہ سبق پڑھایا ہے ملا نے، اب اس کے خلاف بات سننا یا سمجھنا جو ہے بڑی ناگوار سی بات گزرتی ہے، کیونکہ ہمارے خون میں یہ بات، غلط بات شامل ہو چکی ہے۔ باپ دادا سے منقول چلا رہا ہے کہ نبی غیب دان ہے۔ نبی تو خیر بہت اونچی ذات ہے، اب تو لوگ پیر بھی غیب جانتے ہیں، پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا، کئی سال پرانی بات ہے، کل ہی میں کسی طرف جا رہا تھا، میرے آگے ایک رکشے کے پیچھے ایک فلیکس شیٹ لگی ہوئی تھی کسی عرس شریف کی۔ یہ مری کا علاقہ ہے، وہاں ایک جگہ ہے موڑا شریف، وہاں کا عرس تھا۔ وہاں کے جو موجودہ گدی نشین شاید میرا خیال زندہ ہیں، ان کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی۔ وہ جو گدی نشین ہیں وہ بزرگ کئی سال 18-20 سال پہلے مسجد نبوی میں ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی جوتیاں کہیں رکھ کر بھول گئے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو اللہ نے وہاں حاضری نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اللہ قبول فرمائے۔ نبی کی سچی محبت، سچی اتباع نصیب فرمائے اور اللہ قبول فرمائے۔ اتفاق کی بات ہے، میں نے بھی جوتے رکھے اتفاق سے، میں نے وہ ڈبے کا نمبر یاد رکھا تھا، کیونکہ وہاں ہزاروں ڈبے ہوتے ہیں، پھر اگر نمبر یاد نہ رکھیں پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیوں لاکھوں جوتیاں ہوتی ہیں۔ میں نے جوتی اٹھا لی تو وہ بزرگ جو ہیں وہ جوتی رکھ کر بھول گئے۔ مسجد نبی کا وہ پرانا حصہ جو ترکوں کا بنایا ہوا، اس سے سامنے جہاں چھت نہیں ہے، اس علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک ڈبہ دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا، جوتی نہیں ملی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں وہاں جوتی کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی جوتی نہیں اٹھاتا۔ البتہ صفائی کرنے والے جب انشن جوتیاں پڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ کسی دوسرے علاقے میں ساری اکٹھی کر کے پھینک دیتے ہیں، لوگ وہاں سے جا کر ڈھونڈ کر لے لیتے ہیں۔ جوتی جب نہیں ملی تو مجھے پتہ نہیں کیا شرارت سی سوجی۔ میں نے کہا ہمارے پاکستان میں تو پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ مجھے مڑ کر یوں گھور کر دیکھنے لگے، بولے نہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، کیونکہ ہو سکتا ان کے مرید صاحبان بھی ساتھ ہوں۔ میں نے خیر توہین بھی نہیں کی تھی، چونکہ وہ کہتے ہیں یہاں کہ پیر بھی غیب جانتے ہیں اور پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، لیکن یہاں قرآن، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہا، ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اس آیہ کریمہ کی مزید تشریح میں اگلی آیت سورہ اعراف، سورہ اعراف 9ویں پارے میں اور اس کی آیت نمبر 188، اس میں مزید وضاحت ہے۔ یہاں بھی وہ قل ہے، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرا، قل لا املک لنفسی، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قربان جائیں کہ آپ نے کتنی وضاحت کے ساتھ اپنے بارے میں صورتحال بیان فرمائی۔
قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میرے حبیب اعلان کر دیں لا املک لنفسی، میں اپنی جان کے لیے بھی مالک نہیں، نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اپنی جان کے لیے میں کسی فائدے کا اختیار نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، الا ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ یہ تو پہلے اختیار کی بات ہوگی کہ اپنی جان کے لیے بھی فائدہ نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچتی، پہلے سے پیشبندی کر لیتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 اپنے گھر میں جا کر دیکھ لینا۔ میں آپ حضرات کو اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ کر رہا ہوں میرے دوستو، میری بات ہو 1000 دفعہ اس کو رد کر دیں، لیکن اللہ کے قرآن کو تو رد نہیں کر سکتا مسلمان، کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑے گا تو پھر ایمان سے رشتہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ رشتہ کٹ جائے گا، اور مسلمانی قائم رکھنی ہے تو پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستہ رہنا پڑے گا۔ یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد مصطفیٰ نے امت کی ہدایت کے لیے کیا چیز پیش کی؟ یہ قرآن پیش کیا، اور قرآن کریم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ یہ کوئی باہر سے قصے کہانیاں کو اخبار کی تراشے نہیں سنا رہا میں، میرے دوستوں دوڑے نہیں سنا رہا، لوگوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا، اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے پوری انسانیت تک پہنچا۔ اس امت کے سامنے نبی نے کیا پیش کیا؟ قرآن ہی پیش کیا ہے۔ حدیث پاک جو کہ ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، حدیث میں کوئی نئی بات نہیں، قرآن ہی کی تشریح ہے۔ قرآن میں اگر اجمال ہے، قرآن حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور پھر یہ بات پہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے مطابق ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو سمجھو کہ کسی جعلساز نے اس کو گھڑ لیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ نبی کی زبان سے قرآن کے خلاف کوئی بات نکلے، کہ قرآن بھی نبی نے بیان فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کے دل پر وحی نازل کی، اور نبی نے قرآن کریم قوم کے امت کے سامنے پیش کیا، اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ آج ہمارے سامنے حضور موجود نہیں، لیکن حضور کی تعلیمات موجود ہیں، سچائی موجود ہے، اس کا ایک حرف ایک شوشہ بھی دنیا میں کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ بدلا ہو۔ بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن، نبی کریم کا دشمن بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا قرآن کریم کو تبدیلی ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک قصہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ عباسی خلفاء میں سے بڑے نامی گرامی نامور خلیفہ گزرے ہیں، یہ نیک لوگ تھے، وہ بھی اور ان کی اہلیہ۔ زبیدہ، ان کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے، نہر زبیدہ آپ نے پڑھی ہوگی تاریخ کتابوں کے اندر، اسی خاتون کا کارنامہ ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا رہا۔ ہارون الرشید کے سامنے ایک یہودی عالم آیا کرتا تھا، اس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم، اقسم الف کاف کشش والا اور سا اور میم، اقسم، بڑا پڑھا لکھا، بڑا لسان، چالاک، ہوشیار، خلیفہ کے دربار میں آتا رہتا تھا اور باتیں ہوتی رہتی تھی، تو خلیفہ کے دل میں یہ داعیہ، اللہ نے بات ڈال دی کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کہ اس کو اگر ہدایت مل جائے، اسلام میں آ جائے تو اس کا مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔
خلیفہ نے اس پر کافی محنت کی، اسلام کی دعوت دی، مختلف دلائل پیش کیے، وہ اپنے موقف سے متذبذب ہو گیا، یعنی اب کا جو عقیدہ تھا، لیکن مسلمان ہوا نہیں، اسلام کا کلمہ پڑھا نہیں، اور بات خلیفہ سے اس نے مہلت لے کر چلا گیا کہ میں پھر آؤں گا، کچھ مجھے مہلت چاہیے، چلا گیا اور کافی عرصہ ہوا نہیں آیا۔ اتفاق سے خلیفہ ہارون الرشید بیت اللہ عمرے پر گئے تو بیت اللہ کا طواف کے دوران دیکھا یحییٰ بن اقسم بھی طواف کر رہا ہے، وہی یہودی عالم۔ یہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ خوشی تو اس بات کی کہ مسلمان ہو گیا، لیکن حیرت اس بات کی میری بات پر یہ مسلمان ہوا، مجھ سے بڑھ کر کون سا بڑا عالم تھا کہ جس کی دعوت پر مسلمان ہوا۔ یہ یاد رکھیے کہ اس زمانے کے حکمران، جب تک خلافت کا نظام رہا، ہر خلیفہ عالم بھی تھا، ہر خلیفہ عالم بھی رہا ہے۔ ہم چونکہ جس تاریخ جو ہمیں پڑھائی گئی ہے، جو ہمارے سامنے کالج یونیورسٹی کے اندر، وہ نرا جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ اس میں پروفیسروں نے اپنی مرضی کے مطابق یا محکمہ تعلیم کے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس واسطے اس سے توقع نہ رکھیں۔ لیکن صحیح تاریخ، اب تو ہمارے عوام الناس کو تاریخ کتابوں کا نام معلوم نہیں، صحیح بات کہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، بہت ساری کتابیں میرے پاس ہیں اور ابھی بے شمار کتابوں کا نہ میرے پاس ہیں اور نہ مجھے نام معلوم، لیکن اتنا اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ قرآن کریم میں نے امام بنایا ہے اور ہر بات کو قرآن پر پرکھتا ہوں، ہر بات کو سنت صحیحہ پر، رسول اللہ کی صحیح سنت پر پرکھتا ہوں۔ اگر ان دونوں کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر نہیں تو اس کو میں پھینک دیتا ہوں، بالکل میری طبیعت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یحییٰ بن اقسم کے مسلمان ہونے پر خلیفہ کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی، کیونکہ خلیفہ خود بڑا عالم تھا۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں آپ کو، عباسی خلفاء سے پہلے اموی خلفاء گزرے ہیں۔ ایک خلیفہ گزرا عبد الملک بن مروان، اور اس عبد الملک کے پھر بہت سارے بیٹے خلیفہ گزرے یکے بعد دیگرے۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں آپ حضرات اتنا جانتے ہیں کہ ایک خلیفہ تھا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ عبد الملک کتنا بڑا عالم تھا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر عبد الملک بن مروان سے روایت لی ہیں۔ وہ خلیفہ وقت بھی تھا اور بہت بڑا عالم، محدث، قرآن و حدیث کا عالم بھی تھا۔ تو یہ تو خیر علمی دنیا میں جس نے کو اپنا جد و جہد اس کو پتہ چلتا ہے کون کیا ہے۔ تو ہارون الرشید نے اس سے پوچھا کہ بھائی کون سا ایسا عالم آپ کو مل گیا، کس کی دعوت پر، کس کی تبلیغ پر آپ مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا کوئی عالم نہیں ملا، کسی کی تبلیغ پر میں مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اصل صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جس طرح عالم ہوں یہودیت کا، اس طرح میں بہت بڑا خطاط بھی ہوں، خطاطی میں نے سیکھی ہے، خوش نویس ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تورات اور انجیل کے کچھ نسخے لکھوں اور ان کی آیتوں میں رد و بدل کر کے، اور قرآن کریم کی کتابت کروں اور آیتوں میں رد و بدل کروں، پھر دیکھتا ہوں کون سا مذہب سچا ہے اور کون سا نہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا۔ پہلے میں نے تورات انجیل کے نسخے خوبصورت خط میں لکھے اور آیتوں میں رد و بدل کی، آگے پیچھے کی۔ کئی مہینے گزر گئے، کسی ایک طرف سے کوئی آواز نہیں، سب یہود و نصارہ پڑھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ آیتیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ قرآن کریم جب میں نے لکھ کر آیتیں آگے پیچھے کی تو 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ خدا خانہ خراب کرے اس آدمی کا جس نے قرآن کریم میں تحریف کر دی ہے۔ میں نے یہ کوشش اس لیے کی کہ اسلام اگر سچا دین ہے جس کی بنیاد قرآن ہے تو اس میں رد و بدل کر کے دیکھتا ہوں، اگر سچا دین ہے تو رد و بدل کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہودیت و نصرانیت میں رد و بدل ہو چکا ہے، اس لیے کس طرف سے مخالفت میں آواز نہیں اٹھی، اور اسلام میں رد و بدل نہیں ہوا، اس واسطے اسلام سچا دین ہے۔
تو یہ میری کوشش جو ہے میرے دین اسلام طرف آنے کا سبب بنی ہے. اور یہ کر رہا تھا، قرآن ایک سچائی کا نام ہے. میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے قرآن پر ہی قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کے آخری سانس تک یا اللہ اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ رکھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھ. دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی واہ واہ کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ڈر اور خوف ہے. یہ میں دعا کریں اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے. لیکن اپنے لیے میں دعا کریں یا اللہ ہمیں سچ سننے کا ملکہ عطا فرما، موقع عطا فرما اور توفیق دے اور اس پر قائم رکھ. لیکن اس سچ کو سننے کے بعد آگے پہنچانے کی بھی یا اللہ توفیق نصیب فرما. تو قرآن کریم یہ کس پر نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ آیت لا املک لنفسی، میرے حبیب آپ اعلان کر دیں میں اپنی جان کے لیے بھی کسی فائدے اور نقصان کے اختیار نہیں رکھتا. اپنی جان کے لیے. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بولیے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آپ کی زبان سے نکل خدا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. یہ سچ ہے، ایک سچائی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعلان کروایا یہ سچائی ہے. کیا اعلان کرا کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے شاید، تو میرے اور آپ کے لیے اختیار رکھتے ہیں. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں تو اس کے بعد میں آنے والے پیروں فقیروں کو کوئی اختیار ہے؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں کے پاس نفع نقصان اختیار ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے دنیا کے اندر. وہ قرآن کا مخالف ہے. نفع نقصان، عزت ذلت، موت حیات کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. توحید کس؟ یہی تو ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اپنے ذات میں بھی، اپنے صفات میں بھی، اپنے اختیارات میں بھی. یہ نفع نقصان کا اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا اختیار ہے. اپنے حقوق میں بھی اللہ واحد لا شریک ہے. حقوق کیا ہیں؟ سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، طواف اللہ کا حق ہے، اعتکاف اللہ کا حق ہے، قربانی اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز اللہ کا حق ہے، دعا و پکار اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ کام نہیں کیے جا سکتے. تو نفع نقصان کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اور غیب جاننے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے اندر زخمی ہونا پڑا کہ نہیں؟ یا یہ جھوٹ ہے؟ حضور مطلب ہے کہ زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کا سر مبارک زخمی ہوگا، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر پیشانی میں چبھ گئیں، چہرہ لہو لہان ہو گیا. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ آپ گڑھے میں گر گئے، یہ سچ ہے کہ نہیں؟ تو کوئی انسان جان بوجھ کر با اختیار خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ زخمی ہونا چاہتا ہے، گڑھے میں گرنا چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار خود گڑھے میں گر گئے، اپنی مرضی سے گڑھے میں گر گئے تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں کہ میں گڑھے میں گر گیا تھا. یہ ڈرامے آج کے فلمی لوگ تو کر سکتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سچی تھی. واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار تھے. اس وقت دشمن نے اس طرح یلغار کی چاروں طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان بھی ہو کر گڑھے میں بھی گر گئے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبِ، میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا کہ ابھی میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میرا چہرہ بھی لہو لہان ہو جائے گا، میں زخمی ہو جاؤں، گڑھے میں گر جاؤں گا، تو پہلے سے پیش بندی نہ کرتے. سب کچھ جاننے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ہے. آئیے ان آیتوں کی طرف ان کا ترجمہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں جو میں نے شروع میں بیان کی. سورہ احقاف کی آیت نمبر 4، 5، 6. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله
یہاں بھی قل ہے. جو اہم مسئلہ ہوتا ہے قرآن کا اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو بیان فرماتا ہے. قل، آپ کہہ دیں کہ آپ کو ماننے والا جو بھی ہوگا آپ کی بات کو رد نہیں کرے گا. جھوٹے دعوے دار، جھوٹے محبت کے جو دعوے دار ہوں گے وہ نبی کی بات کو رد کر دیں گے. جو سچا ہوگا وہ نبی کی بات کو رد نہیں کرے گا. قل، آپ اعلان کر دیں، اور آئے تم ما تدعون من دون اللہ، مجھے دکھلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارتے ہو. ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا چیز بنائی ہے. کسی فرشتے نے زمین میں کوئی ایک بالغ جگہ زمین بنائی ہو، کسی نبی نے بنائی ہو، کسی جن نے بنائی ہو، کسی شہید نے بنائی ہو، کسی ولی نے بنائی ہو؟ بنائیے کوئی چیز. یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ صرف اللہ خالق کل شیء. ہر چیز کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ پوچھتے ہیں نبی کے ذریعے سے، ان سے پوچھو تم جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارتے ہو، انہوں نے کیا بنایا زمین میں؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کا جب بنایا جا رہا تھا انہوں نے کوئی حصہ ڈالا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو تو پھر پہلی کوئی کتاب پیش کرو، پہلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو. او اثارۃ من علم، یا نبیوں سے جو منقول چلا آ رہا ہو وہ بات پیش کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ومن اضل، اب یہ قرآن فتویٰ لگا رہا. ومن اضل، لوگوں تم نے دنیا میں بڑے بڑے گمراہ دیکھے ہوں گے لیکن سب سے بڑا گمراہ وہ ہے من یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتا ہے. من، ان کو پکارتا ہے. لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. انداز دیکھا قرآن کا؟ قرآن کا تو سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. کیسے دیں؟ وہم عن دعائہم غافلون، ان کو تو پتہ بھی نہیں ان کی پکاروں کا، ان کو تو پتہ بھی نہیں. جو شخص کسی مقبرے پر جا کر صاحب مقبرہ کو آوازیں دیتا ہے یا اس سے کچھ مانگتا ہے، اس کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ یہ میری پکاروں کو سن رہا ہے اور میرے حاجات کو جانتا ہے اور میری مرادیں بھی پوری کرے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ قیامت تک اس کی پکاروں کو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے. 26 پارہ سورہ احقاف، پہلا رکوع اور اس کی آیت نمبر 5. اور اس پر قرآن نے فتویٰ لگا. من اضل، زال کہتے ہیں گمراہ کو، ازل کہتے ہیں سب سے بڑا گمراہ. سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتا ہے، ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. کیسے دے سکیں؟ وہم عن دعائہم غافلون، ان کو تو پتہ بھی نہیں، وہ تو غافل ہیں. اور کل محشر کے میدان میں جب اٹھائے جائیں گے سب اگلے پچھلے، اور یہ پکارنے والے کہیں گے حضرت جی ہم، یا اللہ ہم ان کو پکارتے رہے. تو قرآن اس کریم میں جواب موجود ہے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ کہیں گے یہ تم جھوٹ بولتے ہو. وہ کہیں گے کیسے جھوٹ بولتے، ہم تو ساری زندگی پکار پکار کر مر گئے. وہ کہیں مگر مر گئے ہو تو مر جاؤ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تمہاری پکاروں کا. قرآن سچ کہتا ہے میرے دوستو. میں دنیا کا کوئی مولوی پیر جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن قرآن جھوٹا نہیں ہے. قرآن سچ کہتا ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، سورہ نحل کی ایک آیت نمبر 76 ہے غالباً. جب قیامت کے دن ایک طرف وہ بڑے بڑے بزرگ کھڑے ہوں گے جن کو پکارتے رہے، اور دوسری طرف وہ پکارنے والے کھڑے ہوں گے. جب آمنے سامنے ہوں گے تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، کہ یا اللہ یہ حضرت صاحب ہیں الذین کنا ندعو من دونک، جن سے ہم مرادیں مانگا کرتے تھے، ان کی ہم 11ویں دیا کرتے تھے، ان کے نذرانے دیا کرتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، قرآن بتاتا ہے
فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی یہ بات سن کر اللہ کی بارگاہ میں وہ بزرگ کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو۔ آیت نمبر 86 ہے سورہ نحل کی 14واں پارہ، سورہ نحل کی آیت نمبر 86 ہے۔ اس پر شاہ عبد القادر نے ایک بات لکھی ہے۔ شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے، جنہوں نے قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ لکھا تھا اور مختصر حواشی لکھے، وہ کہتے ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو، غور سے سنیے، جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں پکارو، ہمیں پوجو۔ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر، ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے۔ بزرگ نے نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، بزرگ نہیں فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ رات کو سوئے ہوتے ہیں، شیطان وسوسہ دیتا ہے، شیطان اس بزرگ کے روپ میں آ کر کہتا ہے تم نے میرے نام کے چڑھاوے نہیں چڑھائے۔ شیطان نے تو چونکہ اس انسان سے شرک کروانا ہے، اس کا ازلی دشمن ہے، تو بزرگ کا روپ میں آتا ہے خواب کے اندر، اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ دیکھیے میرے نذرانے چڑھاؤ، میرے 11ویں دو فلاں کرو تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ پھر بدعقیدہ جاہل انسان ان کے نام کے نیازیں دیتا ہے، ان سے جا کر مانگتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری مرادیں یہاں سے پوری ہو گئیں۔ مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمان تو اللہ کو بھی مانتا ہے، بزرگوں کو بھی مانتا ہے۔ روس کے داہریے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ کسی بزرگ کو کیا مانیں گے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کولنگ کی وجہ سے مطلب اعصاب اتنے ٹھنڈے ہو گئے کہ جواب نہیں دے سکتے۔ میں اور آپ دنیا کا ہر انسان اللہ کو مانتے، اللہ کے نبیوں کو مانتے، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن روس کے داعیے جو اللہ کے منکر ہیں وہ بزرگوں کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو اللہ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے نہیں تو مانگے گا کیسے؟ لیکن ان کے ہاں اولادیں پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ بیمار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ان کی ساری مرادیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ۔ سارے کام اللہ، وہ انکار کرنے کے باوجود، منکر ہونے کے باوجود اللہ ان کا سارے کام کرتا ہے۔ تو اب اگر اس زمانے کے کسی مشرک، کسی بدعتی، کسی بدبخت کے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بابے نے میرا کام کیا، بابے نے کام نہیں کیا، اللہ ہی نے کام کیا۔ اس کی بدعقیدے کو اس بابے سے سمجھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب ہے، پشاور میں ہمارے ایک عالم دوست ہیں مولانا ایاز صاحب، بڑی خوبصورت کتاب لکھی، عقیدہ توحید اور رد شرک، بہت خوبصورت کتاب ہے، آپ حضرات اس کو ضرور لے لیں۔